اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10th کلاس حصہ گرامر میں آج ہم حروف پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم حرف کی تعریف دیکھتے ہیں۔ حرف کی جمع ہے ایسا کلمہ جو اکیلا تو کوئی واضح معنی نہیں رکھتا لیکن جملے میں الفاظ کے باہمی ربط وغیرہ کے کام آتا ہے، جیسے نمازی مسجد میں ہے۔ اس جملے میں لفظوں کا تعلق میں کی وجہ سے ہے، اگر یہ نہ ہو تو جملہ بے جوڑ ہو جائے اور میں حرف ہے۔ تو 10th کلاس یہ تھی حرف کی تعریف۔ اب حروف میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے واو، تو ہم واو کی آسان الفاظ میں تعریف دیکھتے ہیں۔ واو کا استعمال زیادہ تر دو معنوں میں ہوتا ہے۔ عربی گرامر میں اسم کے نیچے اگر زیر لگا دی جائے تو واو قسم کے لیے استعمال ہوگی۔ اسی طرح واو کو حرف عطف بھی کہا جاتا ہے۔ تو 10th کلاس آج کے حروف ہمارے زیادہ تر حرف عطف ہی ہیں، اس لیے سب سے پہلے ہم عطف کی تعریف دیکھتے ہیں۔ وہ حرف ہے جو دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملا دے، مثلاً زمین و آسمان، قلم و کتاب۔ تو ان مثالوں میں واو حرف عطف ہے، یعنی زمین اور آسمان جو ہے اس کو ملانے کے لیے جو درمیان میں واو استعمال ہوئی ہے یہ عطف ہے۔ اور بھی حرف عطف ہے، جیسے سعید آیا اور کھانا کھا کر چلا گیا، احمد جاگا اور ناشتہ کیا۔ ان مثالوں میں اور حرف عطف ہے۔ واو کی طرح اور بھی حرف عطف ہے کیونکہ یہ بھی جملوں کو یا حروف کو آپس میں ملانے کے کام آتے ہیں۔ تو اب ہم واو کی تعریف عربی مثالوں کے ساتھ دیکھیں گے۔ واو کئی معنوں میں استعمال ہوتی ہے مگر اس کا زیادہ استعمال دو معنوں میں ہوتا ہے، قسم اور عطف۔ قسم، جب واو قسم کے لیے ہو تو یہ اسم کو زیر دے گی، جیسے مثال ہمارے سامنے ہے، واللہ خدا کی قسم، والقرآن قرآن مجید کی قسم۔ عطف، دو یا دو سے زائد اسموں کو ایک فعل کے تحت لانے کو عطف کہتے ہیں۔ حروف عطف بہت سے ہیں، ان میں سے ایک واو ہے۔ جب عطف واو سے ہو تو ترتیب شرط نہیں، جیسے ہمارے پاس مثال ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ جاء زید و بکر و خالد، زید، بکر اور خالد آئے۔ تو 10th کلاس فا بھی جو ہے ہمارا حرف عطف ہی ہے، لیکن اس میں فوری ترتیب شرط ہے، جیسے جاء جمیل فالامیر، پہلے جمیل اور پھر امیر آیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور مثال ہے، سلمت علی ابی فامی، پہلے میں نے اپنے باپ کو سلام کیا پھر ماں کو۔ اسی طرح 10th کلاس ثم بھی حروف عطف میں سے ہے۔ ثم حرف عطف ہے لیکن اس کی ترتیب میں کچھ فاصلہ شرط ہے، جیسے ہم نے فا کے بارے میں پڑھا تھا، اس کی فوری ترتیب شرط تھی لیکن اس میں فاصلہ جو ہے وہ شرط ہے۔ جیسے مثال ہمارے سامنے ہے، ذهبت الی المدرسۃ ثم البستان، میں مدرسے گیا اور کچھ وقفہ کے بعد باغ میں گیا۔ دوسری مثال ہمارے پاس ہے، رأیت الاسد ثم القرد، میں نے شیر دیکھا اور کچھ وقت کے بعد بندر دیکھا۔ تو 10th کلاس ہم نے آج کے حروف کو مثالوں کے ساتھ پڑھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل اپنے اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔